بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام و معارف، جماعت کی نماز کے احکام۔ نماز کا حکم اور اس کا فرض ہونا تو لفظ اقیم الصلاۃ سے معلوم ہو چکا تھا۔ اس جگہ مع الراکعین کے لفظ سے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم کس درجہ کا ہے؟ اس میں علماء فقہ کا اختلاف ہے کہ ایک جماعت صحابہ اور تابعین اور فقہائے امت کی جماعت کو واجب قرار دیتی ہے اور اس کے چھوڑنے کو سخت گناہ، اور بعض صحابہ کرام تو اس نماز ہی کو جائز قرار نہیں دیتے جو بلا عذر شرعی کے بدون جماعت پڑھی جائے۔ یہ آیت ظاہری الفاظ کے اعتبار سے ان حضرات کی حجت ہے جو وجوب جماعت کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ چند روایت حدیث سے بھی جماعت کا واجب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، رواہ ابو داؤد، یعنی مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز صرف مسجد ہی میں جائز ہے، اور مسجد کی نماز سے ظاہر ہے کہ جماعت کی نماز ہے۔ تو الفاظ حدیث سے یہ مطلب نکالا کہ مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز بغیر جماعت کے جائز نہیں۔ اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ ایک نابینا صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک پہنچا دیا اور لے جایا کرے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو ان کو اجازت دے دی، مگر جب وہ جانے لگے تو رسول سے تو سوال کیا کہ کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو آپ کو مسجد میں آنا چاہیے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا پھر میں آپ کے لیے کوئی گنجائش اور رخصت نہیں پاتا۔ اخرجہ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلن یجب فلا صلاۃ له الا من عذر، صحیح القرطبی، یعنی جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور جماعت مسجد میں نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کو کوئی عذر شرعی ہو۔ ان احادیث کی بنا پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات صحابہ نے فتویٰ دیا کہ جو شخص مسجد سے اتنا قریب رہتا ہے کہ اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے تو اگر وہ بلا عذر کے جماعت میں حاضر نہ ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آواز سننے سے مراد یہ ہے کہ متوسط آواز والے آدمی کی آواز وہاں پہنچ سکے۔ عالیہ مکبر صوت یا غیر معمولی بلند آواز کا اس میں احتیاط نہیں۔ یہ سب روایت ان حضرات کی دلیل ہے جو جماعت کو واجب قرار دیتے ہیں، مگر جمہور امت علماء فقہاء صحابہ تابعین کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے، مگر سنت مؤکدہ میں سنت فجر کی طرح سب سے زیادہ مؤکد اور قریب وجوب ہے۔ ان سب حضرات نے قرآن کریم کے امر وارکعوا مع الراکعین کو دوسری آیت اور روایت کی بنا پر تاکید کے لیے قرار دیا ہے،
اور جو احادیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز بغیر جماعت کے ہوتی ہی نہیں، اس کا یہ مطلب قرار دیتے ہیں کہ یہ نماز کامل اور مقبول نہیں۔ اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان بہت واضح اور کافی ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے۔ فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ کل محشر میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو اس کو چاہیے کہ ان 5 نمازوں کے ادا کرنے کی پابندی اس جگہ کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، یعنی مسجد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایت کے طریقے بتلائے ہیں، اور ان 5 نمازوں کا جو جماعت کے ساتھ ادا کرنا انہی سنن ہدا میں ہے۔ اور اگر تم نے یہ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لی جیسے یہ جماعت سے الگ رہنے والا اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گی، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح پاکی حاصل کرے پھر کسی مسجد کا رخ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے مجمع کو ایسا پایا ہے جو منافق بین النفاق کے سوا کوئی آدمی جماعت سے الگ نماز نہ پڑھتا تھا، یہاں تک کہ بعض حضرات کو عذر اور بیماری میں بھی 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں لایا جاتا تھا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اس بیان میں جس طرح نماز کی پوری تاکید اور اہمیت اور ضرورت کا ذکر ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی درجہ بھی بیان فرمایا کہ سنن خدا میں سے ہے، جس کو فقہائے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی سخت عذر شرعی مثلا مرض وغیرہ کے بغیر تنہا نماز پڑھ لے اور جماعت میں شریک نہ ہو تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، مگر سنت مؤکدہ کے ترک کی وجہ سے مستحق عتاب ہوگا، اور اگر ترک جماعت کا عادت بنا لے تو سخت گنہگار ہے، خصوصاً اگر ایسی صورت ہو جائے کہ مسجد ویران رہے اور لوگ گھروں میں نماز پڑھیں تو یہ سب شرعاً مستحق سزا ہے۔ اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اگر سمجھانے سے باز نہ آئیں تو ان سے قتال کیا جائے گا، لڑا جائے گا۔ قرطبی میں ہے مسجد کے سوا کسی جگہ جماعت، ان میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر مسجد میں باہر کسی مکان، دکان یا میدان میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو یہ 27 درجے کی افضلیت اور اس جماعت کو بھی حاصل ہوگی یا نہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ یہ فضیلت ہر جماعت کو حاصل ہوگی، خواہ مسجد میں ہو یا باہر، البتہ مسجد کی جماعت باہر والی جماعت سے افضل ہوگی۔ قرطبی نماز میں رکوع کی فرضیت، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نماز میں رکوع فرض ہے۔ الجصاص، اس کے علاوہ سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں رکوع اور سجدہ کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا مع السجود، رکوع والسجود،
یعنی اے ایمان والو تم رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں من جملہ فرائض کو رکوع اور سجدہ کو بھی بالاتفاق فرض قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ جس فعل کا حکم قرآن حکیم یا سنت متواترہ سے یقینی طور پر ثابت ہو جائے وہ فرض ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی قرینہ یا دلیل شرعی ایسی آ جائے جس سے معلوم ہو یہاں فرضیت مراد نہیں تو اباحت یا استحباب وغیرہ مراد ہوتے ہیں۔ بے عمل وعظ مذمت، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ علماء یہود سے ہیں، ان کو ملامت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو تلقین کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو اور دین اسلام پر قائم رہو، جو علامت ہے اس بات کی کہ علماء یہود دین اسلام کو یقینی طور پر حق سمجھتے تھے مگر خود نفسیانی خواہشات سے اتنے مغلوب تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن معنی کے اعتبار سے یہ اس شخص کی مذمت ہے جو دوسروں کو تو نیکی اور بھلائی کی ترغیب دیتے مگر خود عمل نہ کرتے، دوسروں کو خدا سے ڈراتے مگر خود نہ ڈرے۔ ایسے شخص کے بارے میں احادیث میں بڑی ہولناک وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر جو کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کیچیوں سے کترے جا رہے تھے، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے دیندار واعظ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے۔ ابن کثیر میں یہ بات ہے۔ ابن عساکر نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے تم آگ میں کیوں کر پہنچ گئے، حالانکہ ہم تو بخدا انہی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے۔ اہل دوزخ کہیں گے کہ ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ بات بھی ابن کثیر میں ہے۔ کیا فاسق اور واعظ و نصیحت نہیں کر سکتا؟ لیکن مذکورہ بیان سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو وعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں، اور جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین نہ کرے، کیونکہ اچھا عمل الگ نیکی ہے اور اس اچھے عمل کی تبلیغ دوسرے مستقل نیکی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے۔ جیسے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ روزہ بھی ترک کر دے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہیں۔ اسی طرح کسی ناجائز فعل کا ارتکاب الگ گناہ ہے اور اپنے زیر و اثر لوگوں کو اس ناجائز فعل سے نہ روکنا دوسرا گناہ ہے، اور ایک گناہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا گناہ بھی ضرور کیا جائے۔ روح المعانی۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، اگر ہر ایک یہ سوچ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گنہگار ہوں، جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھیں۔ قرطبی۔ بلکہ امام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے، جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا تو میں اس عادت کی مذمت اپنے واعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ واعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کا مطلب یہ نہیں کہ بے عمل آدمی کو واعظ کہنا جائز نہیں، اور دونوں میں فرق واضح ہے، مگر یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بے عمل ہونا تو نہ واعظ کے لیے جائز ہے نہ غیر واعظ کے لیے، پھر واعظ کی تخصیص کیوں؟ جواب یہ ہے کہ ناجائز تو دونوں کے لیے ہیں، مگر واعظ کا جرم غیر واعظ کے جرم کے مقابلے میں زیادہ سنگین اور زیادہ قابل ملامت ہے، کیونکہ واعظ جرم کو جرم سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر کرتا ہے۔ اس کے پاس یہ عذر نہیں ہوتا کہ مجھے اس کا جرم ہونا معلوم نہ تھا، بالخلاف غیر واعظ کا کہ اور ان پڑھ جاہل کے کہ اس کو خواہ علم حاصل نہ کرنے کا الگ گناہ ہو، لیکن ارتکاب گناہ اس کے پاس کسی درجے میں عذر موجود ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہ تھا۔ اس کے علاوہ عالم اور واعظ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو یہ دین کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنا ان پڑھ لوگوں کو معاف کر دے گا اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا۔ دو نفسیاتی بیماری، حب مال اور حب جاہ، یہ دونوں قلب کی ایسی بیماریاں ہیں جن کے باعث انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی اجیرن ہو جاتی ہیں، اور غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنی انسانیت سوز لڑائیاں لڑی گئی ہیں جو فساد برپا ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر کو انہی دو بیماریوں نے جنم دیا گیا ہے۔ حب مال کے نتائج یہ نکالتے ہیں، کنجوس اور بخیل پیدا ہوتا ہے، بخل پیدا ہوتا ہے، اور جس کا ایک قومی نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، دوسرا نقصان خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے کہ معاشرہ میں کوئی ایسے شخص کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ خود غرضی پیدا ہوتی ہے، جو مال کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اسے اشیاء میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، رشوت ستانی، مکروہ فریبی، ڈاک بازی کے نئے ہیلے سجاتے ہیں۔ وہ اپنی تجویز پہلے سے زیادہ بڑھنے کے لیے دوسروں کو خون نچوڑ لینا چاہتا ہے، بالآخر سرمایہ دار مزدور کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کو کتنا ہی مال مل جائے لیکن مزید کمانے کی دھن ایسی سوار ہوتی ہے کہ تفریح اور آرام کے وقت بھی یہی بے چینی اسے کھائے جاتی ہے، کسی طرح اپنے سرمایے میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کر دوں، بالآخر جو مال اس کے آرام و راحت کا ذریعہ بنتا وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ حق بات خواہ کتنی ہی روشن ہو کر سامنے آ جائے مگر وہ اس کی ایسی بات کو ماننے کو ہمت نہیں کرتا جو اس کی ہوس مال سے متصدم ہے۔ یہ تمام چیزیں بالآخر پورے معاشرے کا امن و چین برباد کر ڈالتی ہیں۔ غور کیا جائے کہ قریب یہی حال حب جاہ کا نظر آئے گا کہ اس کے نتیجے میں تکبر، خود غرضی، حقوق کی پامالی، ہوس اقتدار اور اس کے لیے خود
خون ریزیاں، لڑائیاں اور اسی طرح کی بے شمار انسانیت سوز خرابیاں جنم لیتی ہیں جو بالآخر دنیا کو دوزخ بنا کر چھوڑتی ہیں۔ ان دونوں بیماریوں کا علاج قرآن کریم نے یہ تجویز فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لو صبر اور نماز سے، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہیں کہ صبر اختیار کرو یعنی اپنی لذات و شہوات پر قابو حاصل کرو، اور اس سے حب مال گھٹ جائے گی، کیونکہ مال کی محبت اس لیے پیدا ہوتی ہے۔ مال لذات و شہوات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ان لذات و خواہشات کا اندھا دھند پیروی چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گے تو شروع میں اگرچہ شاق گزرے گا، رفتہ رفتہ یہ خواہشات اعتدال پر آ جائے گی اور اعتدال تمہاری عادت بن جائے گی، پھر مال کی فراوانی کی ضرورت نہ رہے گی، نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنے نفع نقصان سے اندھا کر دے، اور نماز سے حب جاہ کم ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی عاجزی اور ایسی اور پستی ہے۔ جب نماز کو صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو ہر وقت اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور پستی کا تصور رہنے لگے گا، جس سے تکبر اور غرور اور حب جاہ گھٹ جائے گی۔ خضوع کی حقیقت۔ قرآن و سنت میں جاہ و خضوع کی ترغیب مذکور ہے۔ اس سے مراد وہ قلبی سکون انکساری ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی حقارت کے علم سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے نتیجہ میں طاعت آسان ہو جاتی ہے، کبھی اس کے آثار بدن پر بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ وہ باادب، متواضع اور شکستہ قلب نظر آتا ہے۔ اگر دل میں خوف خدا اور تواضع نہ ہو تو خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی باادب اور متواضع نظر آئے، خضوع کا حامل نہیں، بلکہ آثار خضوع کا قصداً ظاہر کرنا بھی پسند نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر جھکائے بیٹھا ہے، فرمایا سر اٹھاؤ، خضوع دل میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، موٹا پہننے، موٹا کھانے، سر جھکانے کا نام خضوع نہیں، خضوع تو یہ ہے کہ تم حق کے معاملے میں شریف و رذیل کے ساتھ یکساں سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تم پر فرض کیا ہے اسے ادا کرنے میں اللہ کے لیے قلبوں کو فارغ کر لو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بات کرتے تو سنا کرتے تھے، جب چلتے تو تیز چلتے اور جب مارتے تو زور سے مارتے تھے، حالانکہ بلا شبہ خضوع رکھنے والے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے قصد اختیار سے خاشعین کی سی صورت بنانا شیطان اور نفس کا دھوکہ ہے اور مذموم ہے۔ ہاں اگر بے اختیار یہ کیفیت ظاہر ہو جائے تو معذور ہیں۔ فائدہ: خضوع کے ساتھ ایک دوسرا لفظ خضوع بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں بھی بار بار آیا ہے۔ یہ دونوں لفظ تقریباً ہم معنی ہیں، لیکن خشوع کا لفظ اصل کے اعتبار سے آواز اور نگاہ کو پستی اور تذلل کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ مصنوعی نہ ہو بلکہ قلبی خوف اور تواضع کا نتیجہ ہو۔ قرآن کریم میں ہے خشعت الاصوات، آوازیں پست ہو گئیں، اور خضوع کا لفظ بدن کے تواضع اور انکساری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ،
پس ان کی گردنیں ان کے سامنے جھک گئیں۔ نماز میں خشوع کی فقہی حیثیت۔ نماز میں خشوع کی تعریف قرآن و سنت کے بارے میں آئی ہے۔ قرآن کریم کے ارشاد ہے اقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اور ظاہر ہے غفلت یاد کرنے کی ضد ہے۔ جو نماز میں اللہ جل شانہ سے غافل ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کا فریضہ ادا نہیں کر رہا۔ ایک روایت میں ارشاد ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تو غافلین میں سے نہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز تو صرف تمسکن اور تواضع ہی ہے، جس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ جب تمسکن اور تواضع دل میں نہ ہو تو نماز نہیں، تو وہ نماز نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کی نماز اس سے بے حیائی اور برائیوں سے نہ روک سکے وہ اللہ سے دور ہی ہو جاتا ہے، اور غافل کی نماز بے حیائی ہے اور برائیوں سے نہیں روکتی۔ معلوم ہوا کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ سے دور ہی ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ آیات اور روایت اور دوسرے دلائل پیش کر کے فرمایا کہ ان کا تقاضا ہے کہ خشوع نماز کے لیے شرط ہے اور نماز کی صحت اس پر موقوف ہے۔ پھر فرمایا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہی تھا کہ خشوع کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ فاسد ہے، لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء نے خشوع کو شرط صلاۃ قرار نہیں دیا بلکہ اسے نماز کی روح قرار دینے کے باوجود صرف اتنا شرط کیا ہے کہ مکبرین تکبیر تحریمہ کے وقت قلب کا حاضر کر کے اللہ کے لیے نماز کی نیت کرے۔ باقی نمازیں اگر خشوع حاصل نہ ہو تو گرچہ اتنی نماز کا ثواب اسے نہیں ملے گا جتنے حصے میں خشوع نہیں رہا، لیکن فقہ کی روح سے وہ تارک صلاۃ نہیں کہلائے گا اور اس پر تعزیر وغیرہ کے وہ احکام مرکب ہوں گے جو تارک صلاۃ پر لگتے ہیں۔ امام غزالی نے اس کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ فقہاء باطنی احوال اور قلبی کیفیات پر حکم نہیں لگاتے بلکہ وہ تو صرف اعضاء ظاہری کے اعمال پر ظاہری احکام بیان کرتے ہیں۔ یہ بات فلاں عمل کا ثواب آخرت میں ملے گا یا نہیں، یہ فقہ کے حدود سے خارج ہے۔ تو چونکہ باطنی کیفیات پر حکم لگانا ان کی بحث سے خارج ہے اور خشوع ایک قلبی باطنی کیفیت ہے، اس لیے انہوں نے خشوع کو پوری نماز میں شرط قرار نہیں دیا بلکہ خشوع کی ادنا مرتبہ کو شرط کہا، اور یہ کہ کم از کم تکبیر تحریمہ کے وقت مخصوص محض اللہ کی عبادت تعظیم کی نیت کر لے۔ خشوع کو پوری نماز میں شرط قرار دینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی دوسری آیت تشریع احکام واضح اصول بتا دیا گیا کہ انسان پر کوئی ایسی چیز فرض نہیں کی جاتی جو ان کی طاقت امکان سے باہر ہو، اور پوری نماز میں خشوع برقرار رکھنے پر ماں سوا چند خاص افراد کے اکثر لوگ عاجز ہوتے ہیں۔ اس لیے تکلیف ما لا یطاق سے بچنے کے لیے پوری نماز کی بجائے صرف ابتدائی صلاۃ میں خشوع کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ نماز خشوع کے بغیر بھی بالکل بے فائدہ نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خشوع کی اس غیر معمولی اہمیت کے باوجود ہمیں اللہ سے یہی امید ہے کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بالکلیہ تارک صلاۃ درجہ نہیں، کیونکہ بہرحال اس نے ادائے فرض
کا اقدام تو کیا ہے، اور تھوڑی سی دیر کے لیے قلب کو اللہ کے لیے فارغ بھی کیا کہ کم از کم نیت کے وقت تو صرف اللہ ہی کا دھیان تھا۔ بس نماز کا کم سے کم فائدہ یہ ضرور ہے کہ اس کا نام نافرمانوں اور بے نمازیوں کی فہرست سے نکل گیا، مگر دوسری حیثیت سے یہ خوف بھی ہے کہ کہیں غافل کی حالت تاریخ سے بھی زیادہ بری نہ ہو، کیونکہ جو غلام آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر آقا سے بے توجہی برتتا تو تحقیر آمیز لہجہ میں کلام کرتا ہے، اس کی حالت اس غلام سے زیادہ شدید ہے جو خدمت میں حاضر ہی نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ معاملہ بہیم رجا کا ہے، عذاب کا خوف بھی ہے اور بخشش کی امید بھی، اس لیے غفلت و تساہل کو چھوڑنے کے لیے اپنی مقرر پھر کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ وما توفیق الا باللہ۔